یہودی مسجد اقصی پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے بلکہ مسجد اقصی کو شہید کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے موجود ہے، اس لیے وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تابوت سکینہ جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو ملتا رہا، اور ہیکل سلیمانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ گھر تھا جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کی تعمیر میں جنات بھی شریک ہوئے تھے۔ اور یہودی آج مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر اب تیسری بار ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری کر چکے ہیں، اور مونٹ اولیو پر ایک ریڈ کلر کی بچے کی قربانی کا انتظام بھی کر چکے ہیں، جسے دا ریڈ ہیفر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہودیت میں کسی بھی بڑے کام کرنے سے پہلے اسی ریڈ کلر کی بچے کی قربانی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور آج جو نارتھ غزہ رفح میں جو وار چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن اگر ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا مسجد اقصی کو شہید کر کے، تو یہودی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت عظیم جنگ کا آغاز ہوگا، اور تورات میں اس جنگ کا مرکز مجید نام کی پہاڑی جو اسرائیل میں موجود ہے اس کو بتایا گیا ہے، اور یہودیوں نے وہاں ہر جگہ زرکت کے درخت لگا دیے ہیں۔ زرکت جس کو یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، جب یہودی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگیں گے تو اس کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے، اور یہ ایک واحد ایسا درخت ہے جو جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اور آج یہودی ہر طرف سے اس جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ مضبوط پکڑ بھی بنا چکے ہیں، جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملٹی انٹیلیجنس، اور آج کی ڈیٹ میں اس کی فوج کا پورا کنٹرول AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سنبھالا ہوا۔ اور یہودیوں نے ایک بہت بڑا میڈیا پروپیگنڈا کر کے فلسطینیوں کے سامنے خود کو مظلوم دکھایا دنیا کی نظروں کے سامنے، لیکن یہاں سبھی کو پتا ہے کہ مظلوم کون ہے۔ اور دوسرا، اپنی سب سے بڑی رکاوٹ حماس کو ختم کرنا تھا۔ حماس ایک سنی ملیٹنٹ تحریک ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ غزہ پر حملہ کر کے ہلکے ہلکے پورے فلسطین پر قبضہ کر لے تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکے، لیکن حماس نے ان کے یہ سب کرنے سے پہلے ہی اسرائیل پر حملہ کر دیا، جس میں حماس نے 5000 راکٹ اسرائیل پر چھوڑے تھے، اور پھر اسرائیل نے اس کے بعد اور بھی زیادہ جنگ شروع کر دی جو ابھی تک چل رہی ہے، جس میں ابھی تک 32,000 بے گناہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور عورتوں کی بتائی جاتی ہے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق۔ اور غزہ کا جو علاقہ ہے وہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے: غزہ، نارتھ غزہ، رفح، خان یونس اور دیر البلح، جس میں سے اسرائیل نے نارتھ غزہ سے بامبنگ اسٹارٹ کی اور رفح تک پہنچا دی، اور آج بھی وہاں بمباری ہو رہی ہے، اور نہ جانے روز کتنے معصوموں کی جان جا رہی ہے۔ اور رفح ہی کے قریب مصر کا بارڈر لگتا ہے، لیکن مصر ان فلسطینیوں کو لینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی فلسطینی یہاں رہ کر اسرائیل پر حملہ کر دے گا تو وہ اس کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مصر کی اکنامی اس ٹائم بہت زیادہ ڈاؤن ہے، اور وہ خود بینکرپٹ ہونے کے کگار پر ہے، تو وہ وار افورڈ نہیں کر سکے۔ اور باقی مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے بھی فلسطینیوں کو انہی حالاتوں میں چھوڑ دیا۔ اور آج کے دور میں کسی بھی ملک کی اکنامی یہ طے کرتی ہے کہ وہ ملک کتنا طاقتور ہے، اور اسرائیل اپنی اسی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کا نام ہے بین گوریون کینال۔ یہی وہ دوسرا ریزن ہے غزہ پر حملہ کرنے کا۔ اسرائیل ایک آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے جو سوئس کنال کو ریپلیس کر دے گی، اور ویسٹرن کنٹریز کی ٹریڈ کو اسی پورٹ پر ٹرانسفر کر دے گی جو اسرائیل بنا رہا ہے، جس سے یہ یہودی بنا کچھ کیے ہر سال اس پروجیکٹ سے 6 یا 7 بلین ڈالر کمائیں گے۔ اور سوئس کنال کا 93% حصہ مصر میں ہے جو یورپ کو ایشیا سے جوڑتا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز کی ٹریڈ سوئس کنال کے راستے کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے 1960 میں امریکہ اور اسرائیل نے غزہ پر نیوکلیر بام گرانے کا پلان بھی بنایا تھا، لیکن یہ پاسبل نہیں تھا، مگر اب اسرائیل یہ کینال بنا رہا ہے، اور اسی وجہ سے غزہ کو راستے سے ہٹانا، وہاں قبضہ کرنا، بمباری کرنا، اور دھیرے دھیرے پورے فلسطین پر قبضہ کر لینا تاکہ ان کے دونوں مقصد پورے ہو سکیں۔ اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی اسرائیلی منسٹر نے یہ کہا تھا کہ غزہ پر نیوکلیر بام گرا دینا چاہیے، لیکن اسرائیل نے یہ کام خود کے سیلف ڈیفنس کے نام پر کر لیا ہے، تو نیوکلیر بام گرانے کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اسرائیل اس پروجیکٹ کو غزہ سے گزارے گا اور اپنی اکنامی کو بہت مضبوط کر لے گا، اور اس سے ویسٹرن ملک بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب اپنی مستیوں میں مست ہیں، اپنی ترقیوں پر دھیان دینا ختم کر دیا ہے، اور یہاں
امریکہ اور اسرائیل ہلکے ہلکے سب کچھ حاصل کر رہا ہے، اور یہ لوگ کسی بھی صورت مسلم ممالک کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا رسک کبھی بھی نہیں لیں گے۔ اور آج اگر عرب حکمران اپنی عیاشیوں اور بے حسی میں مبتلا نہ ہوتے اور سب مل کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو آج اسرائیل اس وار میں زیادہ دیر نہیں ٹک پاتا۔ جیسے 1973 میں کنگ فیصل نے فلسطین کے حق میں امریکہ کو آئل سپلائی کرنا بند کر دیا تھا، لیکن آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سعودی، عراق، مصر اور UAE اسرائیلی آرمی کو آئل سپلائی کر رہے ہیں۔ عرب حکمرانوں کی منافقت کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ جنہیں وہ آئل سپلائی کر رہے ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ کر وہاں جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اور آج ان حکمرانوں کی منافقت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ تو کسی نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اب بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر دا ویڈیو۔